سب کے سامنے انکار کرتا ہے۔ ان کا تذکرہ پہلی 2 آیات میں ہے، اور جو ہے نا ظاہر میں مانتا ہے حقیقت میں انکار کرتا ہے، ان کا تذکرہ اگلی 4 آیات میں ہے۔ اب ان دونوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ارأیت الذی یکذب ہے، جب تم کسی شخص کو دیکھو کہ وہ یتیم کی یتیمی کا خیال نہیں رکھتا اور اس کو دھکے دے رہا ہے، سمجھ لو یہ انسان قیامت کا منکر ہے۔ کیوں؟ اگر اسے قیامت کا یقین ہو اور اسے پتا ہو کہ اگر اس کے سر پہ اس کا باپ نہیں ہے، اس کے سر پہ اس کا چچا تایا یا اس کا کوئی سنبھالنے والا نہیں ہے، تو میں جو چاہوں سو کروں؟ نہیں، اس کو یقین ہوگا کہ اس کا رب اس کے ساتھ ہے، اور ایک وقت آئے گا مجھے اس کے ایک ایک چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور اگر اس کے دل و دماغ میں یہ سوچ ختم ہے تو سمجھ لو یہ انسان قیامت کا منکر ہے۔ اب پہلے یہ سمجھ لیں کہ یتیم کسے کہتے ہیں۔ ہمارے ہاں ایک معروف ہے، جس کی والدہ نہیں ہے وہ کیا ہے؟ مسکین، اور جس کا باپ نہیں ہے وہ کیا ہے؟ یتیم۔ یتیم کی بات کچھ درست ہے، مسکین والی بات ویسے ہی غلط ہے، لیکن یتیم کی یہ بات پوری نہیں ہے۔ لیکن جس کا باپ نہیں ہے وہ یتیم ہے، وہ تو ساری زندگی میں کوئی نہ کوئی وقت تو آتا ہی آتا ہے۔ جیسے ہمارے جو بزرگ ہیں، امید ہے کہ ان کے والدین اللہ کے پاس پہنچ چکے ہوں گے، تو کیا یہ یتیم ہے؟ اس طرح تو پھر ہر بندہ ہی زندگی میں کسی موقع پر کیا ہو جاتا ہے؟ یتیم ہو جاتا ہے۔ نہیں، حدیث ہے لا یتم بعد احتلام، جب بندہ، بچہ یا بچی، بیٹا یا بیٹی بالغ ہو جائیں، جوان ہو جائیں، اس کے بعد اس کے اوپر یتیم کا لفظ نہیں بولا جاتا۔ یعنی یتیمی کی عمر کیا ہے؟ پیدائش سے لے کر بلوغت تک، پیدا ہونے سے لے کر جوان ہونے تک یہ یتیمی ہے۔ اس کے بعد اگرچہ اس کے والد دنیا میں نہ ہو، لیکن شرعی طور پر وہ یتیم نہیں رہا۔ اگر اس کے بعد بھی اس کو یتیم سمجھا جائے تو پھر دنیا میں سارے ہی جن کے والدین چلے گئے، چاہے وہ 60 سال کا ہو، 70 سال کا ہو، 80 سال کا ہو، وہ کیا بن جائے گا؟ یتیم ہو جائے گا۔ ایسا نہیں۔ تو فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، قیامت کا منکر وہ ہے جو یتیموں کو دھکے دیتا ہے، یتیم کو دھکے دینے والا کو سینے سے لگانے والا، گویا کہ وہ قیامت کا اقرار کرنے والا ہے، اور اسے پتہ ہے اس یتیم سے مجھے کیا ملنا، میں اپنی محنت بھی اس پر کروں گا، تربیت بھی اس کی کروں گا، پیسہ بھی اس پہ لگاؤں گا، مال بھی خرچ کروں گا، گھر میں جگہ بھی دوں گا، لیکن میں نے اس سے کیا لینا ہے؟ اس کے دل و دماغ میں صرف ایک ہی سوچ ہے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ تو وہ اللہ کو راضی کیوں کرنا چاہتا ہے؟ اسے پتہ ہے کہ قیامت آنی ہے اور اس کا بدلہ مجھے روزے قیامت ملنا ہے، کیونکہ اس کا قیامت پہ یقین ہوگا تو یتیم سے اچھا سلوک کرے گا، اور اگر یتیم سے اچھا سلوک نہیں کر رہا تو سمجھ لو وہ قیامت کا منکر ہو چکا ہے۔ اور آپ نے فرمایا تھا آنا وکافل الیتیم کہاتین فی الجنہ، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا، اپنے رزق حلال سے اس کو کھلانے پلانے، تعلیم، تربیت، رہائش، سارے اس کے انتظامات کرنے والا انسان اگر رضائے الہی کے لیے یہ کام کر دے گا تو پھر وہ انسان خوش قسمت ہے۔ روز قیامت میدان محشر ساری انسانیت، عرب ہاں نہیں کھربوں انسانیت ہوگی، انسان بھی، جن بھی، فرشتے بھی، اور ساری مخلوقات جب میدان محشر میں جمع ہوں گی تو اللہ تعالی حمد کا جھنڈا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں دیں گے۔ آپ کے ہاتھ میں جب جھنڈا ہوگا، آدم فما سواہ تحت اللواء یوم القیامہ، پورے میدان میں آدم علیہ السلام سے لے کر آخری نبی اور رسول تک سارے پیغمبر اور نبی جب آپ کے جھنڈے کو دیکھیں گے تو دوڑ کر آپ کے جھنڈے کے نیچے جمع ہو جائیں گے۔ لاکھ سے زیادہ پیغمبر
جب آپ کے پاس جمع ہوں گے تو پھر آپ تک پہنچنا کوئی آسان کام تو نہیں ہوگا نا۔ جب نبی بڑی مشکل سے وہاں پہنچ رہے ہوں گے، وہاں پھر ہمارے جیسوں کی وہاں کیا ہوگی اور ہمارا کون پوچھنے والا ہوگا؟ فرمایا ہاں اگر تم چاہتے ہو کہ اس دنیا کی دھرتی میں رہتے ہوئے اگرچہ تمہیں پیغمبر علیہ السلام کا ساتھ نہ مل سکا، دیدار نہ مل سکا، پیار نہ مل سکا، اگر تم چاہتے ہو 50,000 سال کے دن میں پیغمبر علیہ السلام کا ساتھ مل جائے تو ایک آسان عمل ہے، آنا وکافل الیتیم کہاتین فی الجنہ۔ آ جاؤ، آج اگر کوئی انسان کسی یتیم کی پرورش کر لے، اس کے اوپر اس کے سر پہ ہاتھ رکھ دے اور اس کا ادب اور احترام کے ساتھ اس کی پرورش کر دے، اس کو اپنا غلام نہ بنائے، اس کو جھڑکے نہ دے، اس کے مال پہ نظر نہ رکھے، اس کو گالیوں کے لیے اپنی مشین کے لیے طور پر استعمال نہ کرے، بلکہ اس کو اپنی محبت کا مظہر بنائے، یتیم کی پرورش کرو حتیٰ کہ وہ جوان ہو جائے۔ یہ 15 سال، یہ 14 سال، یہ 16 سال، اتنی ہی عمر میں وہ جوان ہو جاتا ہے۔ اتنی محنت تم کر لو، جب کل قیامت کا دن آئے گا، میرے نبی علیہ السلام کہتے ہیں یتیم کی پرورش کرنے والا روز قیامت میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں ہیں، آپ نے ہلکا سا اس میں فاصلہ رکھا تھا تاکہ پیغمبر اور امتی اکٹھے نہ ہو جائیں، لیکن 2 انگلیوں کا اشارہ یہ بہت بڑی حکمت ہے۔ آپ نے دنیا کے اندر دیکھا ہوگا بعض لوگوں کے ہاتھ میں 1 انگلی کا اضافہ ہو جاتا ہے، کبھی کبھی آپ نے ایسا انسان دیکھا ہوگا لیکن وہ چھوٹی انگلی کے ساتھ ایک چھوٹی سی انگلی اور ہوتی ہے، یا انگوٹھے کے ساتھ بسا اوقات ایک انگوٹھا اور بن جاتا ہے، لیکن آج تک دنیا میں نے تو کبھی نہیں دیکھا اور مجھے یقین ہے تم نے بھی نہیں دیکھا ہوگا کہ ان 2 انگلیوں کے درمیان ایک تیسری انگلی اگ آئی ہو۔ فرمایا جس طرح انسان کا ہاتھ کیسا بھی ہو، ان 2 انگلیوں کے درمیان کوئی تیسری انگلی نہیں ہے۔ روز قیامت میدان محشر اور جنت میں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور یتیم کی پرورش کرنے والے کے درمیان تیسرا بندہ کوئی نہیں ہوگا، وہ میرے پاس ہوگا۔ جو یتیم کی کفالت کرتا ہے، محبت کرتا ہے، وہ آخرت پہ ایمان رکھتا ہے، جو دھکے دیتا ہے وہ آخرت کا منکر ہے۔ ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا۔ آج کسی یتیم کے مال، اس کی جائیداد، اس کی وراثت، اس کی پراپرٹی، اس کے مال و دولت کو ہضم کرنا، ہاں سمجھتے ہو کہ یہ آسان ہے، دنیا میں تو آسان ہے۔ قرآن کہتا ہے جو یتیموں کا مال کھاتا ہے وہ در حقیقت اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ کو بھر رہا ہے، جہنم پار رہا ہے۔ دوسری نشانی قیامت کے منکر کی، وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، یہ خود تو مسکین کو کھلاتا نہیں اور لوگوں کو بھی مسکین کو کھلانے کی رغبت نہیں دیتا، بلکہ اگر اس کے سامنے کوئی مسکین کو دینا بھی چاہے تو اس کا دل اتنا گھٹتا ہے کہ اس کو کہہ ہی دیتا ہے اور چھڈو جی انہاں دا تے کم ہی ہے ہی منگی جانا، اور رہنے دو انہوں نے تو پخنڈ بنایا ہوا ہے، اور یار باسر کرو، ان کا تو کام ہی یہ ہے، نہ خود دیتا ہے نہ دینے دیتا ہے اور نہ اس کی ترغیب دیتا ہے۔ سمجھ لو یہ بھی قیامت کا منکر انسان۔ اب مسکین کچھ مال ہے لیکن اس کی جائز ضروریات پوری نہیں ہو رہی۔ فقیر اور مسکین ان کے درمیان فرق ہے۔ فقیر وہ ہوتا ہے جس کے پاس کچھ نہیں، اور مسکین وہ ہوتا ہے جس کے پاس کچھ ہے لیکن جائز ضروریات پوری نہیں ہو رہی۔ اس کو مثال کے ساتھ یوں سمجھیں کہ اگر ایک شخص کرائے کے مکان میں رہتا ہے، 4-5 بچے ہیں اور کرائے کے مکان میں ہے اور اس کی تنخواہ 15-16 ہزار روپیہ ہے۔ اب غور کریں، وہ 15-16-17 ہزار سے مکان کا کرایہ دے، یا وہ بجلی کے بل دے،
یا وہ اپنے بچوں کی سکول کی فیسیں دیں یا اس کی اکیڈمی کے اخراجات اٹھائے یا ان کو کوئی کاپی پنسل اور ان کی یہ ساری ضروریات پوری کریں اور اس کے ساتھ وہ اپنے گھر کے سارے اخراجات اٹھائے، اس طرح یہ اس کے معاملات سدھرتے نہیں ہیں۔ جو حالات ہیں ان حالات میں یہ انسان کیا بنے گا؟ مسکین، جس کے پاس کچھ نہ کچھ ہے لیکن اس کے جائز اخراجات پورے نہیں ہو رہے، یہ مسکین ہے۔ اس کو کھلانا، اس کا خیال رکھنا یہ قیامت پر ایمان والوں کی نشانی ہے، اور جو نہیں کھلاتا بلکہ روکتا ہے اور رغبت نہیں دلاتا، سمجھ لو یہ انسان قیامت کا منکر بیٹھا ہو۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا الساعی علی الارمل والمسکین کالمجاہد فی سبیل اللہ، بیوہ اور مسکین کو کھلانے والا اس کا مقام اللہ تعالیٰ کے ہاں اتنا ہے کل مجاہد فی سبیل اللہ، جیسا کہ ایک آدمی اپنی اولاد کو چھوڑ کے، والدین کو چھوڑ کے، قوم قبیلے کو چھوڑ کے، اپنی برادری کو چھوڑ کے، اپنے کاروبار کو چھوڑ کے میدان جہاد میں نکل جاتا ہے اور اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے، جو ثواب اور درجہ اس آدمی کو ملتا ہے وہی ثواب اور درجہ اللہ تعالیٰ اس آدمی کو بھی دے دیتے ہیں جو رزق حلال کما کر اور اس پیسے میں سے کسی بیوہ کے ہاتھ پہ رکھ دیتا ہے اور کسی مسکین کے ہاتھ پہ رکھ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی ان کے برابر کا ثواب عطا کر دیتے۔ اور آج بعض لوگ بیواؤں سے حسن سلوک کرتے ہیں، یتیموں مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں، لیکن وہ اپنی تباہی کا سامان بھی ساتھ ہی اکٹھا کر لیتے ہیں کہ حسن سلوک کے بعد ان کے اوپر احسان چڑھاتے ہیں، ان کو اپنے ملازم سمجھتے ہیں، ان کو پھر تانے دیتے ہیں، ان کے اوپر اپنے حکم چلاتے ہیں، اور اگر وہ تھوڑی سی بات نہ مانے تو پھر سارے احسان گن کے اس کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ ایسا نہ کرو بلکہ تم ان کا شکریہ ادا کرو۔ اور یہ حقیقت ہے کہ کسی بیوہ نے تھوڑا سا مال لے کر تیرے اوپر احسان کیا ہے، کسی یتیم نے مال لے کر تیرے اوپر احسان کیا ہے، کسی مسکین نے تھوڑے سے پیسے لے کر تیرے اوپر احسان کیا ہے، تو نے احسان نہیں کیا، اس نے تیرے اوپر احسان کیا ہے۔ کیوں؟ تو نے تھوڑے سے پیسے دیے، اس نے لے کر تیری جنت کے راستوں کو ہموار کر دیا ہے۔ اگر یتیم نہ لیتا تجھے پیغمبر کا ساتھ کیسے ملتا؟ اگر مسکین نہ لیتا تمہیں جہاد کا ثواب کیسے ملتا؟ اگر بیوہ نہ لیتی تیرے درجات کی بلندی کیسے ہوتی؟ تو ان کا شکر ادا کر، تو نے تھوڑی سی قیمت دے کے جنت کے راستے ہموار کر لیے ہیں، پیغمبر کے ساتھ کو ہموار کر لیا ہے۔ پیسے دیا بھی کر، تعاون کیا بھی کر، اور ان کا شکر ادا کیا کر کہ تم نے لے کر میری آخرت کو سنوار دیا ہے۔ یہ تھے حقیقی آخرت کے منکر، یتیموں کو دھکے دینے والا اور مسکینوں کو نہ کھلانے والا۔ پھر اگلی 4 آیات میں ان لوگوں کا ذکر ہے جو ظاہری طور پر تو مانتے ہیں قیامت آئے گی، لیکن ان کے عمل بتاتے ہیں کہ یہ کوئی نہیں مانتے، یعنی گویا کہ دوسرے لفظوں میں ان میں کچھ منافقت پائی جاتی ہے۔ وہ کون ہے؟ فویل للمصلین، نمازیوں کے لیے ہلاکت، نمازیوں کے لیے جہنم۔ فویل، ویل کیا ہے؟ ویل کا ایک معنی تباہی، بربادی، بیڑا غرق، اور ویل کا دوسرا اس سے بھی سخت معنی ہے۔ جس طرح جنت کے درجات ہیں نا، جنت عدن، جنت الماوا، جنت الفردوس، جنت کے درجات ہیں، کیونکہ نیکیاں سب کی برابر نہیں ہے نا۔ انبیاء بھی تو جنت میں جائیں گے نا، اور ہمارے جیسے نکمے بھی اللہ دے دے جنت، لیکن ہمارا ان جیسا درجہ تو نہیں ہو سکتا۔ پھر وہ جنت الماوا، جنت عدن، جنت الفردوس میں، اور ہمارے جیسے نیچے۔ اسی طرح گناہگاروں کی بھی کیٹاگریاں ہیں، جہنم کی بھی کیٹاگریاں ہیں، اور ایک جہنم کا گڑھا ایسا ہے جس سے جہنم بھی پناہ مانگتی ہے، اس گڑھے کا نام ہے ویل۔